السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا معروف نام فاطمۃ الزہرا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہے۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ کو مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بیٹیاں حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد یعنی 632 عیسوی میں ہوئی۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وصال سے قبل یعنی مرض وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کچھ عرصہ بعد سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد یعنی 3 رمضان 11 ہجری کو ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر محض 29 سال یا اس سے بھی کم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار اور غمگین رہا کرتی تھی۔ انتقال کے قریب ان کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، خیریت دریافت فرمائی اور مسئلہ میراث کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ناراضگی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دور فرمایا اور گھر آ کر اپنی اہلیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں ان کے پاس جا کر رہو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتقال فرمانے تک انہی کے پاس رہے۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں غسل وغیرہ کے متعلق وصیت فرمائی، پھر ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سلمہ ام رافعہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ بعض روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آیا ہے، اور قبر میں دفن کرتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو بس یہی تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی انفو کو بھی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔